تمام مومن کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہیں پر تشریف رکھیں، بس الوداعی تقریر، اس کے بعد یہ جلوس اگلے سال کے لیے ملتوی کر دیا جائے گا۔ تمام مومن کی خدمت میں گزارش ہے کہ جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں، وہیں پر اپنی اپنی نشستیں بنا لیں۔ تمام مومن کی خدمت میں گزارش ہے، میں 4 میں سے عرض کرتا ہوں کہ یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، اجالا یہیں سے نکلے گا۔ یہ کربلا ہے، اجالا یہیں سے نکلے گا، حسینیت کا ستارہ یہیں سے نکلے گا۔ یہ کربلا ہے، اجالا یہیں سے نکلے گا، حسینیت کا ستارہ یہیں سے نکلے گا۔ یہیں پہ طالب بیعت کو موت آئے گی، یزیدیت کا جنازہ یہیں سے نکلے گا۔ یہیں پہ طالب بیعت کو موت آئے گی، یزیدیت کا جنازہ یہیں سے نکلے گا۔ علم سے اور علم کی ہوا سے جلنے لگے، جو بے وفا تھے وہ ذکر وفا سے جلنے لگے۔ قدم قدم پہ انہیں مشکلوں نے گھیر لیا، وہ بد نصیب جو مشکل کشا سے جلنے لگے۔ قدم قدم پہ انہیں مشکلوں نے گھیر لیا، وہ بد نصیب جو مشکل کشا سے جلنے لگے۔ کسی دوا سے انہیں فائدہ نہیں ہوگا، مریض عقل جو خاک شفا سے جلنے لگے۔ کسی دوا سے انہیں فائدہ نہیں ہوگا، مریض عقل جو خاک شفا سے جلنے لگے۔ کبھی سنا تھا کہ پانی میں آگ لگتی ہے، مگر یہ لوگ تو اشک اذى سے جلنے لگے۔ کبھی سنا تھا کہ پانی میں آگ لگتی ہے، مگر یہ لوگ تو اشک اذى سے جلنے لگے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس میں پڑھتا ہوں، حجت الاسلام والمسلمین عزت مآب علی جناب مولانا حسن حجت صاحب اللہ بھوسوی کی خدمت میں بائک پر تشریف لائیں، برترین صلوات سے استقبال فرمائیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومدد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلوات بر محمد سوگواران مظلوم کربلا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اسی پہ ڈٹے رہے، اسی پہ جمے رہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ ان کے لیے کوئی ہراس ہے اور نہ رنجیدہ ہونے والے ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، میں ایک نتیجے تک لے جانا چاہتا ہوں آپ کو، کہ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ بس اور بس اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اسی پہ جمے رہے، اسی پہ قائم رہے، اسی پہ استقامت دکھائی، آج دیکھ لیجئے دنیا میں وہ کسی بھی طاقت سے نہیں ڈرے، کسی بھی ظالم سے نہیں ڈرے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ بس اللہ ہی ہمارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے اور اسی پہ قائم ہے، دنیا میں لاکھ طاقتیں آئے وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہے، وہ کسی ظالم و جابر سے ڈرنے والے نہیں ہے۔ ارے وہ سپر پاور ہی کیوں نہ ہو، آپ غور کر رہے ہیں کہ وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، تو اب پتہ کیسے چلے کہ یہ جذبہ آتا کہاں سے ہے، یہ جرأت آتی کہاں سے ہے، یہ شجاعت آتی کہاں سے ہے، کہ ایک 86-87 سال کے مرد مجاہد نے، جن لوگوں نے اپنی طاقت پہ ناز کیا کہ ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ ہے، ہمارے پاس لشکر ہے، ہمارے پاس طاقتیں ہیں، لیکن طاقت پہ ان پہ ناز تھا، لیکن ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ کی قدرت پہ ناز ہے، اللہ کے اوپر اعتماد ہے، خدا کے اوپر توکل ہے، خدا کے اوپر بھروسہ ہے۔ کس طریقے سے آج دنیا والوں نے دیکھ لیا کہ اس نے سپر پاور کو اس کے گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ بس اور بس اللہ ہی ہمارا رب ہے اور وہ اسی پہ جمے رہے، اسی پہ ٹکے رہے، اب پتہ کیسے چلے کہ یہ شجاعت آتی کہاں سے ہے، یہ بہادری، یہ جوانمردی یہ آتی کہاں سے ہے؟ یہ کربلا سے آتی ہے۔ یہ کربلا درس شجاعت ہے، کربلا درس شجاعت ہے، کربلا بہادری کا درس دیتی ہے، بزدلی کا درس نہیں دیتی۔ اس لیے کہ آج بھی دیکھ لیجئے جو کربلا کے ماننے والے ہیں ان کے چہرے کو دیکھ لیجئے، اور جو بزدلی اور جو ان بھگڑوں کے ماننے والے ہیں ان کو بھی دیکھ لیجئے۔ آپ غور کر رہے ہیں یہ جرأت اور یہ ہمت کہاں سے آتی ہے؟ یہ کربلا سے آتی ہے۔ یہ کربلا کے ماننے والے ہیں، یہ اس کے ماننے والے ہیں جو سید سجاد ہے، یہ اس کے ماننے والے ہیں، یہ امام حسین کے ماننے والے ہیں، یہ مولائے کائنات کے ماننے والے ہیں، کہ جو کسی بھی وقت میں کسی ظالم سے نہیں ڈرتے، چاہے ان کی آنکھیں ہو یا نہ ہو، تب بھی وہ ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں۔ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ابن زیاد کا دربار ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع ہے، یہ تملک باز، چاپلوس، ہلڑ، ہنگامہ کرنے والے یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوا کہ ابن زیاد منبر پہ گیا اور جانے کے بعد مولا متقیان کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا، امام حسین کے سلسلے سے نازیبہ الفاظ کہنے لگا۔ اتنے میں کیا ہوا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی میں بولنے کی مجال نہیں ہے۔ یہ کوفے کی بات ہے، کوفے کی بات، کہ کوفے والے تمام مولائے کائنات کو جانتے ہیں، حسین کو جانتے ہیں، لیکن کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کسی نے کچھ نہیں بولا، ظلم کے خلاف کسی نے استقامت نہیں دکھائی، قیام نہیں کیا، کسی نے کچھ بولا نہیں، سب خاموش تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارے وہاں پہ جو موجود تھے سارے کے سارے بزدل تھے، کوئی اس میں نہیں بول رہا ہے، لیکن جہاں پہ کوئی نہیں بولتا وہاں پہ علی کا چاہنے والا بولتا ہے۔ جہاں پہ کوئی نہیں بولتا وہاں پہ علی کا چاہنے والا بولتا ہے۔ اور آنے کے بعد ایک مرتبہ وہ چاہنے والا کون ہے؟ وہ چاہنے والا وہ ہے کہ جس کی ایک آنکھ جنگ صفین میں، ایک آنکھ جنگ جمل میں امام کے ہمرکاب ہو کر وہ نابینا ہو گئے ہیں۔ ایک مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں انت الکذاب وابن الکذاب انت و ابوک، کہ تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، تیرے آبا و اجداد جھوٹے، ارے سچ بول۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام کے فضائل پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ ایک شخص نے آواز دی کہ من المتکلم، یہ کون ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ سپاہی آ گئے اور اس کے بعد ایک مرتبہ عبداللہ بن عفیف نے آواز دی این الانصار والمہاجرین، کہاں ہیں انصار و مہاجرین؟ انصار و مہاجرین صاحب آ گئے اور ان کا دفاع کر کے ان کو گھر واپس، یہ گھر جب واپس آ گئے تو رات میں
ابن زاد نے ان کے گھر پہ کچھ فوجی دستے کو بھیجا اور جب اس کے گھر میں داخل ہو گئے تو انہوں نے بیٹی کی مدد سے دشمنوں کا مقابلہ کیا، اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، لیکن جب دشمنوں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور ابن زاد کے پاس جب لے کے آئے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پھر وہی بات کہ انت الکذاب ابن الکذاب، انت و ابوک کی تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، ارے تیرے آبا و اجداد جھوٹے۔ اس نے کہا کیا چاہتا ہے؟ سولی پہ چڑھا دیا جائے، سولی پہ چڑھا دیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو خدا سے اسی بات کی دعا کر رہا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو مجھے بہت رنج ہوا، اگر میری آنکھیں سلامت ہوتی، اگر میری بینائی ہوتی تو میں جاتا اور امام کی نصرت کرتا، لیکن مجھے بہت رنج ہوا، لیکن میں خدا سے یہی دعا کر رہا تھا، اور خدا بھی مجھے کتنا دوست رکھتا ہے، کتنا چاہتا ہے کہ اس نے تجھ جیسے خبیث اور ملعون کے ہاتھوں میری موت کو معین مقرر کر دیا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یہ ہے شجاعت، یہ علی کا چاہنے والا ہے جو ڈر نہیں رہا ہے۔ امام سید سجاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کیوں نہیں ڈر رہی ہیں؟ کیوں نہیں ڈر رہی ہیں؟ اس لیے کہ ان کی رگوں میں حیدر کرار کا لہو دوڑ رہا ہے۔ ارے وہ حیدر کرار کون ہے کہ جب جنگ صفین میں جب مولا کائنات کے پاس لوگ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا جنگ شروع کریے، جنگ شروع نہیں ہو رہی ہے، اتنے میں ایک مرتبہ ایک شخص کوفے کا رہنے والا امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا جنگ شروع نہیں کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے لوگ پیٹھ پیچھے باتیں کر رہے ہیں کہ آپ امیر شام کے لشکر کو یا تو اسلام کا مخالف نہیں سمجھ رہے ہیں یا پھر موت سے ڈر گئے ہیں۔ امام نے کہا کہ ارے علی، مجھے اب موت سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ اگر مجھے موت ہی سے ڈر ہوتا تب تو میں اب تو علی بوڑھا ہو گیا ہوں، اگر مجھے موت سے ڈر نہ ہوتا تو میں جوانی میں ڈرتا۔ اس کے بعد امام نے کہا دونوں باتیں غلط ہیں، ان اقل یقول، اگر میں کچھ کہتا ہوں تو کہتے ہو کہ حرس علی الملک، یہ سلطنت پہ مٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ اقتدار پہ مٹے ہوئے لوگ ہیں، ان کو حکومت کا لالچ آ گیا ہے۔ فإن اسکت یقول جزع من الموت، اگر میں کچھ خاموش رہتا ہوں تو تم کہتے ہو کہ موت سے ڈر گئے ہیں۔ واللہ ہیہات بعد اللتی واللتی، واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امہ، کہ ارے مولا کائنات نے کہا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، ارے میں تو موت سے اتنا ہی مانوس ہوں کہ اتنا ایک دودھ پیتا ہوا بچہ اپنے ماں کے شیر سے مانوس ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد و نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ کیوں نہیں ڈر رہے ہیں؟ ان کی رگوں میں حیدر کرار کا لہو دوڑ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جناب زینب ہے جو ابن زیاد کا دربار ہے، ایک مرتبہ جب دربار میں آئی تو کیا کہتا ہے ابن زیاد کہ الحمدللہ فضحکم قتلکم وفضحکم، اس اللہ کی تعریفیں ہیں جس نے تم کو ذلیل کر دیا، اس نے تم کو رسوا کر دیا۔ اس وقت جناب زینب کو لباس بوسیدہ ہے، گھبرائی نہیں ہے، روئی نہیں ہے، بلکہ جناب زینب نے کیا کہا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس کو جواب دیا، وہیں پہ وہ رکی نہیں، انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ کاذب الفاجر یتبع الفاجر ویکذب الکاذب، کہ فاجر اور فاسق ہمارے علاوہ کوئی اور ہے، ہم نہیں ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ جس نے اکرمنا بنبی محمد، جس نے ہمیں نبی کے ذریعے سے باکرامت بنایا ہے، وطہرہم تطہیرا، اور ہمیں ہر رجس چیز سے دور رکھا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جناب مولا متقیان کی شیر دل بیٹی زینب ہے۔ اسی طریقے سے امام سید سجاد کو جب ابن زاد نے جب زیادہ اس کی گستاخیاں بڑھنے لگی تو امام نے کیا کہا؟ اتحددنی بالقتل یا ابن زیاد اما علمت ان القتل لنا عادہ وکرامتنا من اللہ الشہادہ، کہ تجھے تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ موت ہماری شہادت، ہماری میراث ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کرامت و بزرگی ہے۔ امام سید سجاد علیہ السلام کی شجاعت
سجاد کو دیکھیے، یزید کا دربار ہے، یزید اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، سارے لوگ یزید کو کوئی امیر المومنین کہہ کے سلام کر رہا ہے، کوئی خلیفۃ المسلمین کہہ کے سلام کر رہا ہے۔ اتنے میں کیا ہوا، جب یزید نے اپنے نمکخوار خطیب سے کہا کہ وہ منبر پر جائے، اس کی شان میں گستاخیاں کرے، ان کو ذلیل و رسوا کرے، اس وقت جب حد سے زیادہ گستاخیاں کرنے لگا تو امام سید السجاد نے تو بیڑی کو سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد خطیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایسے دیکھا کہ جیسے دادا علی کی ذوالفقار نسلوں کو دیکھ کے چلتی تھی، اور غضبناک لہجے میں کہا ویلک ایھا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدک من النار۔ وائے ہو تم پر اے خطیب کہ تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غضب پروردگار خرید رہا ہے اور لوگوں کا ٹھکانہ جہنم بنا رہا ہے۔ کسی بھی محاذ پہ یہ خوف نہیں کھائے، کسی بھی جگہ پہ ان کو کوئی خوف و ہراس نہیں ہوا۔ ہاں ارباب اعضاء، بس میں نے تمام کر دیا۔ امام سید السجاد ہیں، یہ جناب زینب ہیں کہ بعد شہادت مظلوم کربلا آج آپ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ امام حسین کی مظلومیت پہ، جناب سید السجاد کی مظلومیت پہ آنسو بہانے کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ تنہا گریہ نہیں کر رہے ہیں، آپ تنہا آنسو نہیں بہا رہے ہیں، لیکن کوئی ہے جو فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَ الدُّمُوعِ دَمًا، کہ جو اپنے آقا حسین کی مظلومیت پر خون کے آنسو گریہ کرتا ہے۔ سلطان علی آغا حاج سلطان علی آغا یزدی سے اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ ایک دن وہ امام زمان علیہ السلام کی خواب میں زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، اور جب مشرف ہوتے ہیں تو انہیں ایک سوال کیا امام سے کہ مولا کیا یہ صحیح ہے کہ آپ اپنے جد کے اوپر خون کے آنسو روتے ہیں؟ مولا مجھے اتنا بتائیے کہ وہ کون سی مصیبت ہے جس پر آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کیا وہ علی اکبر کی مصیبت ہے؟ امام نے کہا نہیں، اگر علی اکبر بھی ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ وہ شخص کہتا ہے مولا کیا عباس کے اوپر آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ مولا نے کہا نہیں، اگر عباس بھی ہوتے نا تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آقا یزدی کہتے ہیں کہ پھر کہا اے آقا کیا آپ حسین مظلوم پہ گریہ کرتے ہیں؟ کیا آپ حسین مظلوم کے اوپر خون کے آنسو گریہ کرتے ہیں؟ امام نے کہا نہیں۔ پھر مولا تو کہا میں اسیری اہل حرم پہ خون کے آنسو گریہ کرتا ہوں، اہل حرم کی مصیبتوں پہ خون کے آنسو گریہ کرتا ہوں۔ ہاں اللہ اکبر ارباب اعضاء، وہ وقت آ گیا جب اصحاب و انصار سب مار ڈالے گئے۔ امام زمان کہتے ہیں رفع علی القناۃ راسو صبح اہلک کالعبید وسفد فی الحدید۔ یہ رسول کی نواسیہ ہے، اے علی کی بیٹیاں ہے جو غلاموں کی طرح ارے زنجیروں میں جکڑ دی گئی۔ اللہ اکبر ارباب اعضاء، اب یہ قافلہ کوفے جانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر، قیامت کے جملے ہیں ارباب اعضاء، سن نہ سکو گے۔ یہ کوفے میں وارد ہونے والا ہے قافلہ، یہ پہلی مرتبہ جناب زینب وارد نہیں ہو رہی ہے، یہ دوسری مرتبہ جناب زینب کوفے میں آ رہی ہے۔ اور ایک وہ وقت تھا کہ جب بابا کا زمانہ تھا، جب یہ قافلہ صبح کو پہنچا تو امام نے کہا کہ قافلے کو روکا جائے، کوفے میں داخل نہ ہونے دیا جائے، شب کا انتظار کیا جائے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص انگلی سے اشارہ کر کے کہے کہ ارے یہ علی کی شیر دل بیٹی زینب ہے، لیکن اے مولا ذرا آئیے آگے دیکھیے کہ صبح کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر ارباب اعضاء، قیامت ہو گئی ارباب اعضاء۔ اب جب یہ قافلہ داخل ہو رہا ہے، منادی ندا دے رہا ہے ہاہی سبایا من بنات رسول اللہ، ارے یہ رسول کی نواسیاں ہیں،
یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی صدقے کی کھجوریں پھینک رہا ہے، کوئی پانی پھینک رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے ان الصدقۃ علیہا حرام، کہہ رہے ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے۔ اے ارباب ازار، تصور کرو جس کے صدقے میں دنیا والے رزق پاتے ہو، اس کے اوپر صدقے پھینکے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر ارباب ازا، لیکن یہ سر حسین ہے۔ اے ارباب ازا، قیامت کے جملے ہیں، یہ استقبال کون کرنے والا ہے؟ کوفے میں کوئی استقبال کرنے والا نہیں ہے، کوفے میں کوئی استقبال کرنے والا نہیں ہے، لیکن ہاں دو لوگوں نے ان قافلے کا استقبال کیا ہے، ایک مسلم کی لاش نے، ایک امام حسین کے سر نے، کہ جو خونی کے تنور سے ہوتا ہوا جناب زینب کے کوفے میں داخل ہونے سے پہلے کوفہ پہنچ گیا، اور یہ بہن کا انتظار ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر ارباب ازا، لیکن قیامت اس وقت ہو گئی کہ جب بہن نے دیکھا اپنے بھائی کے سر کو تو کیا کہا؟ یا حلالا لما استتم کمالا غالہ خسفہ پابدا غروبا، ارے میرے چاند، ابھی تو کمال کو بھی نہ پہنچا تھا کہ تجھ پر کیسی گھٹا چھا گئی۔ اللہ اکبر ارباب ازا۔ اس کے بعد زینب کہتی ہے، جناب زینب کہتی ہے ما توہمت شقیق فؤادی، اے میرے بھیا میں نے تو گمان بھی نہ کیا تھا کہ کان ھذا مقدرا مکتوبا، کہ زینب کی قسمت میں یہ بھی دیکھنا لکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں یا اخی فاطمہ الصغیرۃ کلمھا قد کاد قلبها ان یذوبا، اے بھیا اگر مجھ سے باتیں نہیں کرتے نا تو کم سے کم اپنی چھوٹی بیٹی سکینہ سے باتیں کر لو کہ اس کا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر ارباب ازا۔ اے بچوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے نوجوانوں، تمہارے باپ کا سایہ سلامت رہے، لیکن اے ارباب ازا ایک جملہ پڑھتا ہوں کہ یتیم کے لیے سب سے مصیبت کا وقت کون ہوتا ہے؟ جناب زینب کہتی ہے ما ذل الیتیم حین ینادی بابی ولا یراہ مجیبا، کہ ایک یتیم کے لیے سب سے مصیبت کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے بابا کو بلاتا ہے تو اس کا بابا جواب نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اب اشعار ختم ہو گئے، لیکن وہ وقت بھی آیا، وہ غضب کا وقت آ گیا جس کی طرف مرزا شیرازی اشارہ کرتے ہیں۔ یہ ایک روضہ پڑھنے والا، ایک مجلس پڑھنے والا مجلس پڑھ رہا تھا۔ مرزا شیرازی نے کہا دیکھو یہ جملہ نہ پڑھنا، یہ جملہ نہ پڑھنا۔ اس نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا دیکھو اگر تم نے اس جملے کو پڑھ دیا نا، تم نے اس جملے کو پڑھ دیا تو ہم صبح و شام اگر گریہ کرتے رہے نا تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ارے وہ جملہ کیا تھا؟ دخلت زینب علی ابن زیاد، کہ زینب دربار ابن زیاد میں داخل ہوئی۔ اے ارباب ازا، ارے 1400 سال ہو گئے جب کوئی امام کا محب، امام کا چاہنے والا جب اس مصائب کو سنتا ہے تو بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن ذرا سید سجاد سے پوچھو کس نے اپنے آنکھوں سے ان سارے منظر کو دیکھا؟ ارے ماں پھپھیوں کو دغا سے شہید کر دیا گیا۔ لیکن اے ارباب ازا، امام کا جنازہ ہے، بڑی شان سے اٹھا ہے، کافی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے، لیکن آپ ذرا انصاف سے بتائیے کہ امام کے جنازے میں اتنے لوگ آئے ہوئے تھے، کیا امام کی روح شاد ہوئی ہوگی؟ کیا امام کی روح خوش ہوئی ہوگی؟ نہیں ارباب ازا، جب امام نے اپنے جنازے میں اتنے لوگ کو دیکھا تو ان کی روح نے آواز دی ہوگی اے بابا یہ بیٹا شرمندہ ہے کہ آپ کا جنازہ کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہے، بے گور و کفن کربلا کی ریتی پہ پڑا ہوا تھا۔ ارے زینب کی فریاد تھی یا محمد
تنزل عليك ملائكة السماء هذا حسين مرمل بالدماء ومقطع الأعضاء وبناتك سبايا. اے نانا آپ پر ملائکہ آسمان نے نماز پڑھی تھی، لیکن اے نانا ارے آپ کا حسین ہے جو خاک و خون میں غلطیدہ ہے. زینب کی یہ فریاد ہے یوم علی صدر المصطفیٰ اليوم علی وجہتا تسرا وسيعلم الذين ظلموا أي يمين قلبي ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.